अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं मौलाना तहसीन जिलानी का हजरत बयान। हसन बसरी का वीडियो दौर अच्छा था लगे तो लाइक और करें, हजरत चैनल को हसन बसरी सब्सक्राइब के करें। उसी दौर में एक नौजवान ऐसा था कि जो बहुत ज्यादा गुनाह करता था, बहुत ज्यादा गुनाह में आमादा था। घर वाले मना करते थे लेकिन बाज नहीं आता था। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग होते हैं कि घर में बिगड़ जाते हैं और घर वाले उन्हें लाख समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन समझते नहीं है वो लोग। फिर जब उन्हें तौफीक होती है तो फिर वो गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आते हैं। तो हजरत हसन बसरी के दौर में वो नौजवान गुनाह पे गुनाह करता था, गुनाह पे गुनाह करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, हमारे नौजवान तौबा भी तभी करते हैं जब कोई मुश्किल आ जाती है। जब कोई मुश्किल आती है तो फौरन तौबा करते हैं। जब मुश्किल टल जाती है तो फिर वही गुनाह पे गुनाह शुरू हो जाते हैं। दारू शराब पीने वाले दारू शराब पीने लगते हैं, जुआ खेलने वाले जुआ खेलने लगते हैं, और भी गुनाह करने वाले गुनाहों पर आमादा हो जाते हैं। बगदाद शरीफ में जब वहां के लोगों पर मुसीबत आई तो हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहने लगे, हलाकू बादशाह का लश्कर आ रहा है, उसका काफिला आ रहा है और ऐसा लगता है आज हम सब बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे और हमारे कत्ल गारत हो जाएंगे, हम लोग मार दिए जाएंगे। हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कासा, अपना कटोरा पलटा तो पूरे के पूरा बगदाद छुप गया। पूरा का पूरा बगदाद एक कांसे में, कटोरे में समा गया। हलाकू का जो लश्कर आया हुआ था, हलाकू के जो लोग आए हुए थे, बगदाद को ढूंढते रहे लेकिन बगदाद नजर नहीं आया। अल्लाह के वली की ताकत ये थी कि एक कटोरे के अंदर पूरा बगदाद समा गया। पूरा बगदाद उन्होंने कटोरे के अंदर ला दिया। वो लोग तलाश करते रहे लेकिन उन्हें नजर नहीं आया। जब मुसीबत आई थी तो जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए थे। जब मुसीबत टल गई तो फिर चले गए। जुआ खेलने वाला जुआ खेलने लगा, शराब पीने वाला शराब पीने लगा, जिना करने वाला जिना करने लगा, चोरी करने वाला चोरी करने लगा। सारे लोग जो गुनाह पर आमादा थे, जो गुनाह कर रहे थे, वो गुनाहों में मुलब्बिस हो गए। एक वक्त फिर ऐसा आया कि हलाकू बादशाह के वो कारिंदे, वो उसके सिपाही फिर आ गए, अपने हाथों में नंगी तलवारें लेके बगदाद की तरफ बढ़ने लगे। तो ये लोग फिर हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहने लगे कि हजरत, आज फिर वो लोग मारने आ रहे हैं, हमें बचा लीजिए। हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा पलटा और फिर बगदाद को कटोरे में समा दिया। वो लोग ढूंढते रहे और ढूंढते ढूंढते उनको जब नजर नहीं आया तो हलाकू बादशाह के पास गए। कहने लगे कि वो बगदाद ही नजर नहीं आया। हलाकू बादशाह कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बगदाद नजर नहीं आया। तो हलाकू बादशाह ने दो बार तो अपनी फौज को भेज दिया। दोनों बार फौज ने क्या कहा, हमें तो बगदाद नजर नहीं आया जो हम उन लोगों को मारते। तो अब इस बार हलाकू ने क्या प्लान बनाया कि इस बार हम जाएंगे। अभी इधर मुसीबत आई थी तो जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए थे। जब मुसीबत टल गई तो फिर चले गए। फिर वो गुनाह पे गुनाह करने लगे। अब जब तीसरी बार हलाकू खुद अपनी फौज के साथ आ रहा था तो इन लोगों को पता चला कि आज तो हम लोग मार दिए जाएंगे, कत्लो गारत हो जाएगा। फिर आ गए किसके पास, हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास। आने के बाद हजरत जाम के पास कहने लगे, हुजूर आज वो लोग फिर मारने के लिए आ रहे हैं, आज हमें फिर बचा लीजिए। दो बार तो आपने बचाया है, इस बार भी बचा लीजिए। अगर आज नहीं बचे तो फिर वो हम लोगों को मार के चले जाएंगे और हमारी गर्दनों को काट देंगे। हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कटोरे को उठाया और अपने कटोरे को पलटना चाहा। अभी पलटना चाह ही रहे थे कि पलटने जा रहे थे कि आवाज आई, जाम अब तुम ऐसा नहीं करोगे, इन्हें दो बार बचाया है तुमने, दो बार इन्हें मोहलत दी गई है लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आए। पहली बार तुमने बचाया, तौबा इन्होंने की और तौबा करके ये सब निकल गए, लेकिन फिर क्या किया, फिर ये गुनाह पर गुनाह करने लगे। फिर गुनाह में आमादा हो गए, गुनाह में मुलब्बिस हो गए। दोबारा तुमने बचाया, फिर ये गुनाह करने लगे। जब तुम बचा रहे थे तब ये तौबा करके तुम्हारे पास आ जाते और जब मुसीबत टल जाती थी तो ये चले जाते थे, फिर गुनाह करते थे। आज फिर आए हैं और आज मुसीबत टल जाएगी तो फिर चले जाएंगे, फिर गुनाह पे गुनाह करने लगेंगे और फिर अगर मुसीबत आएगी फिर तुम्हारे पास आएंगे। तुम कब तक ऐसे करते रहोगे,
کب تک اس طریقے سے تمہارا یہ چلتا رہے گا؟ کب تک ایسا کرتے رہو گے؟ حضرت جام نے اپنے کٹورے کو اٹھا لیا، نہیں پلٹا۔ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی نکل کے آیا، ہلاکو بادشاہ اپنی پوری فوج کے ساتھ آیا اور سب کو چن چن کے مارا تھا، سب کو چن چن کے مارا تھا کہ جب ہم پر مصیبت پڑتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، تب ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر گناہ پہ گناہ کرنے لگتے ہیں، پھر وہی جرم، وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا اس نوجوان کی، حضرت حسن بصری کے دور میں جو نوجوان تھا، وہ کیا ہوا کہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا تھا، بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، گناہوں میں ملبس تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس پر ایک مصیبت آن پڑی، یعنی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تو اسے بالکل جب یہ کمزوری محسوس ہوئی اور ایسا لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، تو اسے اللہ یاد آیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کے وہ اللہ سے فریاد کرنے لگا، اے مالک، اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ عز و جل، تو ہماری مدد فرما دے، ہمیں گناہوں سے معاف فرما دے، ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ہمیں معاف فرما دے، آج کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی کوئی بھی گناہ کے کام کے قریب نہیں جاؤں گا، آج سے میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرما دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہوا تو پھر وہی گناہ پہ وہ لگ گیا، جو گناہ اس کے تھے، جو گناہ کر رہا تھا، اسی گناہ میں ملبس ہو گیا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا، پھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ پہلے سے زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا، اے پاک پروردگار عالم، تو نے ایک بار معاف کر دیا ہے، ایک بار اور معاف کر دے۔ اچھا، جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ایسے ہی توبہ کرتا ہے کہ جیسے پھر کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، تو گڑ گڑاتا ہے کہ نہیں، اس بار معاف کر دیا جائے، اگلی بار کبھی بھی وہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہی کرنے لگتا ہے، پھر وہی شروع کر دیتا ہے۔ تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے جب دعا کی تو یہ شفا یاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ پھر وہی گناہ پہ گناہ کرنے لگا، وہی شراب، وہی جوا، وہی زنا، یہ اس کا سب شروع ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد پھر یہ بہت زیادہ علیل ہو گیا، بستر عدالت پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا کہ اب تم بچ نہیں سکتے۔ اس نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، صرف ایک بار مجھے معاف فرما دے۔ اچھا، اللہ رب العزت چھوٹ بھی دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، دیتا جاتا ہے، لیکن بندہ اگر اس پر کھرا نہیں اترتا پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ ہاں، اس نے دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، ایک مرتبہ اور معاف فرما دے، کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، دوسروں کو ہدایت کروں گا کہ اس گناہ سے بچو۔ اللہ رب العزت نے پھر سے شفا عطا فرما دی، 4 مرتبہ شفا عطا فرما دی، 4 مرتبہ یہ ٹھیک ہو گیا۔ جب چوتھے مرتبہ یہ ٹھیک ہوا، پھر اس نے وہی گناہ شروع کر دیے، پھر یہ گناہگار ہو گیا، گناہ پہ گناہ کرنے لگا، پھر اس کی طبیعت خراب ہوئی، 5ویں مرتبہ اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، تو آواز آئی کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس دنیا سے جانے والا ہے، اب تجھے توبہ نصیب نہیں ہوگی، اب تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ اسی افسوس میں تھا کہ حضرت حسن بصری کے پاس اس کا بھائی گیا، اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ حضور، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہمارے بھائی کے پاس چلیں اور اس سے توبہ کرائیں، اس کی توبہ اب مقبول نہیں ہے، وہ توبہ کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا۔ اب ایسا ہوا ہے کہ اس بار 5ویں بار اس نے توبہ کی، لیکن اس کی توبہ مقبول نہیں ہوئی، اسے معاف نہیں کیا گیا۔ اب اس کا ٹائم آخری ہے، جان نہیں نکل رہی ہے۔ آپ چل کے ایک مرتبہ دیکھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، آپ نیک لوگ ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ چلیں گے، دعا کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے، اس کو معاف فرما دے۔ حضرت حسن بصری اپنے رفقا کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں اس کے گھر پہ۔ جانے کے بعد اس کے پاس جا کے کہتے ہیں، اے شخص، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، توبہ کر۔ اس نے کہا، حضور، اب میں کتنی بھی توبہ کر لوں معاف نہیں کرا جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ایک بار توبہ کی، اللہ نے معاف فرمایا، گناہ شروع کر دیے، پھر توبہ کی، مصیبت آئی، اللہ نے معاف فرما دیا، مصیبت ٹل گئی، پھر گناہ پہ گناہ شروع کر دیے، 4 مرتبہ۔
توبہ کر چکا ہوں، اب 5ویں مرتبہ ہے۔ اب جب میں نے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ معاف نہیں کیا گیا، معاف نہیں کیا گیا۔ آواز آئی کہ اب تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت حسن بصری اپنے رفقا سے کہتے ہیں کہ چلو بھائی چلو۔ حضرت حسن بصری چلے گئے تو اس نے اپنی ماں کو بلایا اور کہنے لگا، ماں یہ دیکھو حسن بصری تھے، یہ اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، شاید کہ یہ میری طرف سے اللہ رب العزت سے نا امید ہو گئے ہیں اس لیے چلے گئے، لیکن ماں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ماں 4 مرتبہ اللہ نے مجھے معاف فرمایا ہے، مجھے امید ہے اپنے رب سے، مجھے امید ہے اپنے رب کی ذات سے کہ وہ مجھے معاف فرما دے گا۔ ماں میری ایک شرط ہے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا ماں میں بہت گناہگار ہوں، میں نے توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر لی ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کیے تھے نا کہ اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے امید ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسے امید تھی اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس بار بھی اسے معاف فرما دے گا۔ تو جب یہ الفاظ اس نے دہرائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ جب معاف فرما دیا تو ماں سے کہنے لگا، ماں جب میں مر جاؤں نا، جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں ایک موٹی رسی کا پھندا لانا، پھندا ڈال کے مجھے کڑھیلنا، مجھے کڑھیلنا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا، میرے لیے دعا کر دینا تاکہ میں بخش دیا جاؤں، تیری دعاؤں کے صدقے سے بخش دیا جاؤں۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی ماں موٹی رسی لائی، اور رسی لا کے اسے جب کڑھیلنا چاہا تو گھر کی چاروں طرف کی دیواریں آواز کرنے لگیں، اے خاتون تو اس کے گلے میں رسی نہ ڈال، اس کے گلے میں رسی نہ ڈال، بلکہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ آئے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، ہاں آپ نے بہت گناہ کر لیا، بہت گناہ گار ہیں، لیکن اگر ایک مرتبہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کے سچے دل سے توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے آپ نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو آؤ تو صحیح،